بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رمضان کی تیاری کیسے کریں، کیونکہ رمضان کا مہینہ بے تحاشا اجر و ثواب لوٹنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے جو رحمت، مغفرت اور نجات کا پیغام لے کر آتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم رمضان کی حقیقی تیاری کر رہے ہیں یا صرف کپڑوں، بازاروں اور کھانوں کی تیاری پر اکتفا کرتے ہیں؟ تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا آپ نے رمضان کی تیاری شروع کر دی کہ کیسے اس مہینے کو گزارنا ہے؟ کیا آپ نے لسٹ بنا لی کہ کیسے یہ پورا مہینہ گزارنا ہے؟ اس مہینے کے ایک ایک منٹ کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ کون سی اچھی چیزیں سیکھنی ہیں اور وہ کون سی گندی عادتیں ہیں جو آپ کے اندر کافی وقت سے موجود ہے، اس کی آپ نے نیت کرنی ہے رمضان سے پہلے کہ ان بری عادتوں کو چھوڑنا ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جو پورے سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، جس کا ہم پورے سال انتظار کرتے ہیں۔ اور جب یہ ہم سے رخصت ہوتا ہے تو ہم بہت اداس ہوتے ہیں، روتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ یہ تو بہت برکتوں والا مہینہ ہے، بہت رحمتوں والا مہینہ ہے، بہت مغفرت والا مہینہ ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیں، اللہ تعالیٰ سے خوب معافی طلب کیجئے، کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے اور وہ ضرور معاف کرے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں بھرپور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے ہمارا رب چاہتا ہے ہم اسی طرح اس رمضان کو گزاریں۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ رمضان کی تیاری کیوں ضروری ہے۔ تو جس طرح کسی خاص مہمان کے استقبال کے لیے ہم پہلے سے تیاری کرتے ہیں، تو اسی طرح رمضان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مہمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے پہلے سے ہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ رمضان اچانک نہیں آنا چاہیے، بلکہ پوری تیاری کے ساتھ آنا چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے۔ اس مہینے میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، جہنم ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہم وفقنی لما تحب وترضا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کے قریب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان نصیب کرے۔ ہمارا کیا ہے کہ ہم عام طور پر رمضان کو ایک رسم کے طور پر لیتے ہیں، چونکہ ہمارے ماں باپ روزہ رکھتے تھے، رمضان میں افطاری کا خاص اہتمام کرتے تھے، تو ہم بھی بس اسی پیٹرن پر سوچتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس ایک مہینے سے انسان کی زندگی میں کتنا بڑا فضل اور کتنی بڑی نیکی کا موقع آتا ہے، اور اس کے کیا کیا فوائد، کیا کیا ثمرات اور کیا کیا برکات انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان تک پہنچا دے، پورے جوش و جذبے کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ ہمیں اس مہینے میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنے، نمازیں پڑھنے، تلاوت کرنے، زکوٰۃ دینے، صدقات دینے اور بھی بہت ساری نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ اب رمضان آنے میں کچھ ہی دن باقی ہیں، تو رمضان سے پہلے ہی اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی بھی صفائی کیجیے، اپنی روح کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی بھی صفائی کیجیے، اور بار بار توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجیے، کیونکہ توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو رمضان سے پہلے ہی اپنے اندر زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی عادت ڈالیے، تاکہ جب کبھی آپ رمضان میں بزی ہوں اپنے گھر کے کاموں میں، جابز میں، اسٹڈی میں، تو خود بخود آپ کی زبان، آپ کا دل اللہ تعالیٰ کا ورد کرنا شروع کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دے۔ تو ابھی سے ہی اس چیز کی عادت ڈال لیں، اپنی روح کی صفائی کریں۔ مطلب اگر کسی سے لڑائی ہوئی ہے یا حسد یا جلن ہے تو اپنے دل کو صاف کر لیجیے۔ تو اس کے لیے بھی بار بار دل سے دعا کیجیے کہ اے اللہ میرے دل سے ہر طرح کی برائی، یعنی جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، بغض، کینہ، نفرت، بدگمانی اور ہر طرح کے تمام گناہوں سے میرے دل کو پاک کر دے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو اتنا پاک کر دیں کہ اس دل کے آپ مکین بن جائیں،
ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی نیگیٹیوٹی سے میرے دل کو پاک کر دے، میرے دل کو بالکل صاف شفاف کر دے، کیونکہ یہ سب چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، مگر جب ہم دعا کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ کر کے ہمارا دل بدلنے لگتا ہے۔ تو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ایسی دعائیں ضرور مانگا کریں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ نمبر وائز ہم کیا کیا چیزیں اپنے اندر پیدا کریں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے نیت اور دل کی تیاری، یعنی پہلے نیت کریں، کیونکہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ تو رمضان کی سب سے پہلی تیاری دل کی تیاری ہے، یعنی سچی توبہ کریں، گناہوں سے نفرت پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا ارادہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ جب دل صاف ہوگا تو عبادت میں بھی لذت آئے گی۔ تو اس چیز کی نیت کریں کہ مجھے اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ نمبر 2، نماز کی پابندی۔ اگر رمضان سے پہلے آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے، یا آپ وقت پر نماز نہیں پڑھ رہے، یا سستی اور غفلت کر رہے ہیں، تو رمضان میں اچانک سے آپ کو پکا نمازی بننے میں مشکل ہوگی۔ تو اس کے لیے ابھی سے ہی 5 وقت کی پابندی کریں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں، اور جو خواتین ہیں وہ گھر میں ہی وقت پر نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نماز رمضان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ نمبر 3، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اب اس کی تیاری کیسے کریں؟ روزانہ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، ترجمے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھیں۔ ایک رمضان میں ایک ہدف مقرر کریں کہ مجھے پورے رمضان میں 1 یا 2 قرآن ختم کرنے ہی کرنے ہیں۔ قرآن سے دوستی رمضان کو خاص بنا دیتی ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 4، روزوں کی جسمانی تیاری۔ رمضان میں روزے آسان تب ہوتے ہیں جب جسم تیار ہو، تو چائے سگریٹ وغیرہ کم کریں، غیر ضروری کھانے کھانا چھوڑ دیں، سحری کی عادت ڈالیں، نیند کا نظام درست کریں، کیونکہ یہ سب چیزیں سنت کے مطابق روزہ رکھنے میں مددگار رہیں گی۔ آگے آتا ہے زبان اور اخلاق کی تیاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو رمضان سے پہلے غیبت چھوڑ دیں، جھوٹ سے بچیں، لڑائی جھگڑا ختم کریں، کیونکہ زبان کی حفاظت رمضان کی اصل تیاری ہے۔ نمبر 6، وقت کی منصوبہ بندی۔ رمضان میں وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، تو ایک سادہ سا شیڈیول بنائیں کہ فجر کے بعد قرآن، دوپہر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، عصر کے بعد تلاوت کریں، مغرب کے بعد دعا کریں، اور عشاء کے بعد تراویح۔ یعنی ہر چیز کا ایک اسکیڈول بنائیں، آپ کو جیسے صحیح لگتا ہے آپ اپنے طریقے سے کوئی اسکیڈول بنا دیں۔ آپ کو جس ٹائم پہ قرآن پڑھنا صحیح لگتا ہے آپ اس ٹائم پہ قرآن پاک پڑھیں، جس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا صحیح لگتا ہے آپ اس ٹائم پہ ذکر کریں، جو ٹائم آپ کو دعا کے لیے بہتر لگتا ہے آپ اسی ٹائم میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور ہاں، بے فائدہ موبائل اور سوشل میڈیا کم یوز کریں۔ اس کے بعد آتا ہے خواتین کے لیے خاص تیاری۔ تو رمضان میں خواتین جو ہیں وہ اکثر اپنا سارا وقت کچن میں گزار دیتی ہیں، تو پلیز اس چیز سے بچیں۔ تو اس کے لیے کوشش کریں کہ جو سامان آپ پہلے سے ہی تیار کر کے اپنے فریج میں رکھنا چاہتی ہیں وہ پہلے سے ہی رکھ دیں، تاکہ آپ کا وقت رمضان میں بچ جائے۔ اور کوشش کریں جو افطار کا سامان ہے وہ تھوڑا آسان بنائیں، عبادت کے لیے وقت نکالیں، کیونکہ گھر کی عورت کا روحانی ماحول پورے گھر کو بدل دیتا ہے۔ نمبر 8، بچوں کی رمضان کی تیاری۔ تو بچوں کو رمضان سے مانوس کرے، جو چھوٹے بچے ہیں ان کو آدھا روزہ رکھوائے تاکہ ان کو روزہ رکھنے کی عادت ہو، اور جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، مطلب جو بھی مسنون دعائیں ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں، جیسے کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، افطار کے وقت کی دعا، روزے کی دعا، سحری کے وقت کی دعا، اسی طریقے سے زیادہ استغفار کرنا سکھائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا سکھائیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ان کو مسجد اور قرآن سے محبت سکھائیں، کیونکہ یہی بچے کل کے نمازی ہوں گے انشاءاللہ۔ آگے ہے نمبر 9، تو اس میں ہے صدقہ و خیرات کی تیاری۔ تو رمضان میں نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ زکوٰۃ کا حساب پہلے سے ہی کر لیں، ڈیلی تھوڑا صدقہ کریں، کیونکہ صدقہ دل کو نرم کرتا ہے۔ کسی کو افطار کروا لیں، کیونکہ جب ہم کسی کو افطاری کراتے ہیں تو ہمیں بھی پورے ایک روزے کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 10، تراویح اور قیام اللیل کی تیاری۔ تو رمضان کی راتیں بہت قیمتی ہیں،
تو اس میں عشاء کی نماز کی پابندی کریں، وقت پر پڑھیں، اور جو آپ کی رات کی نیند ہے کوشش کریں کہ اسے کم کر لیں، اور اس وقت میں قیام اللیل کریں، یعنی رات کی عبادت کریں، تہجد پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ راتوں میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے، اور رمضان کے تو کیا ہی کہنے۔ اور پھر تہجد تو سونے پہ سہاگا ہے۔ آگے آتا ہے نمبر 11، سوشل میڈیا اور گناہوں سے بچاؤ۔ تو رمضان میں فضول قسم کی ویڈیوز مت دیکھیں، نہ کہ صرف رمضان میں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی فحش ویڈیو سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ فضول چیٹنگ مت کریں، وقت ضائع مت کریں، یہ سب روزے کی روح کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اپنے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ اپنے فون کو بھی روزے دار بنائیں۔ آگے ہے رمضان کے لیے دعائیں۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رمضان میں کون سی دعائیں آپ نے مانگنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا، مجھے روزہ اور قیام کی توفیق دے، اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اس کے علاوہ اور بھی رمضان المبارک میں ان دعاؤں کو، ان کلمات کو کثرت سے پڑھیں۔ نمبر 1، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ نمبر 2، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، میں اپنے رب سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ نمبر 3، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ نمبر 4، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اس کے علاوہ اللہم اجرنا من النار، کہ اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ اس کے علاوہ اللہم انی اسألک العافیہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے صحت، سلامتی اور حفاظت مانگتی ہوں۔ اس کے علاوہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو موڑنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہ عظیم عرش کا مالک ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو ان دعاؤں کو ہر نماز کے بعد ضرور مانگا کریں، ضرور پڑھا کریں۔ تو اپنے رمضان کے ہر منٹ کی قدر کریں، اپنے رمضان کو سوشل میڈیا پر نہیں گزارے، یعنی ریلز، شارٹس، ٹک ٹاک دیکھتے ہوئے مت گزارے، کیونکہ یہی سب چیزیں ہیں جو ہمارا عبادت سے دل ہٹاتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچیں، اپنے آپ کو میوزک سننے سے بچائیں۔ تو رمضان میں اپنے گھر کو صاف کرنے سے پہلے اپنا دل صاف کرنا ہے، نئے کپڑے نہیں بلکہ نئی اور اچھی نیتیں کرنی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے اور نیکیوں میں لگ جانا ہے، اپنی عبادت اور اپنے اعمال لوگوں کو نہیں اللہ کو بتانے ہیں۔ اس کے علاوہ تراویح ضرور ادا کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس پر بھی میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں گی کہ تراویح کی کیا اہمیت ہے، تراویح کی فضیلت، تراویح کے پڑھنے کا طریقہ، اور خاص طور پر عورتوں کو کس طریقے سے تراویح کی نماز پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ سحری کے لیے پورے جوش و جذبے کے ساتھ اٹھنا ہے، تہجد کی نماز مس نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کرنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارنا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر ہیں، تو یہ سب آپ نے کرنے ہیں۔ ہر وقت پہ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کا خوب اہتمام کرنا ہے، ہر فجر کی نماز کے بعد کم سے کم قرآن پاک کے 5 پیجز ضرور پڑھنے ہیں، مطلب تلاوت قرآن پاک کو اپنے اوپر لازم کر لینا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ روز قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اس کے علاوہ نمازوں کو وقت پہ ادا کرنا ہے، روزے میں اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا ہے، اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور جتنا ہو سکے نیکیاں خوب کرنی ہے، اور ہر دن صدقہ نکالنا ہے، اور جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں وہ زکوٰۃ بھی ضرور دیں۔ اپنے رمضان کو ضائع مت کریں، یعنی کہ بازاروں میں نہیں گزارے، پورا وقت کچن میں نہیں گزارنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے گزارنا ہے۔
ساری راتیں دوستوں کے ساتھ نہیں گزارنی، کیونکہ جب ہم دوستوں میں ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ رہ کر ہم گناہوں بھرے کام کرتے ہیں، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم غیبت کرتے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کا دل دکھا لیتے ہیں۔ تو کوشش کرنی ہے کہ یہ سب کام نہیں کرنے، نیکیوں بھرے کام کرنے ہیں، تاکہ جیسے ہم یہاں پر دوست ہیں تو جنت میں بھی ہمارا ساتھ رہے۔ اور یہ سبھی لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے لیے ایک مشورہ ہے، آپ نے پلیز اس پر عمل ضرور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ سب دوست مل کر تھوڑے تھوڑے پیسے ملائیں اور افطار میں لگنے والی کچھ چیزیں ایسے گھروں میں پہنچانے کی کوشش کریں جہاں ان کی سخت ضرورت ہے، اور بہت زیادہ کوشش کریں کہ تہجد کی نماز نہ چھوٹے۔ تو اس کے لیے سحری سے پونا یا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے، تاکہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کریں، اور پھر اس کے بعد سحری کی تیاری کریں اور پھر سحری کریں۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ ساری نمازیں وقت پر ادا کرنی ہے، یعنی اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، نمازوں کو اولین وقت پر پڑھنا ہے، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ اذان سے پہلے ہی جائے نماز بچھا کر آپ جائے نماز پہ بیٹھ جائیں، اور جب اذان ہو تو اذان کا جواب دیں، اور اس کے بعد دعا کر کے اپنی نماز کو ادا کریں۔ اور اس کے علاوہ کوشش کرنی ہے کہ روزانہ صدقہ ضرور کرنا ہے، بھلے 1 روپے ہی صحیح، مگر صدقہ ضرور کرنا ہے، اور ہر طرح کے گناہوں سے خود کو بچانا ہے۔ اور یہ جو ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو کوشش کریں کہ ان سب چیزوں کو نہ صرف آپ رمضان میں کریں، بلکہ رمضان کے بعد جو 11 مہینے ہیں ان میں بھی آپ ان چیزوں کو اپنے اوپر اپلائی کریں، کیونکہ رمضان تو پریکٹس کا مہینہ ہے۔ تو ابھی سے ہی یہ ساری چیزیں اپنی پریکٹس میں لائیں، تاکہ اگلے 11 مہینوں میں آپ کو یہ سارے کام کرنا مشکل نہ لگے اور آپ پکے عادی بن جائیں۔ اچھا جی، تو یہ تو ہو گیا کہ رمضان کے لیے خود کو کیسے تیار کریں۔ تو ہو سکے تو آپ لوگ بھی نیچے کامنٹ باکس میں بتا دیجئے کہ آپ لوگ اپنے رمضان کو کس طریقے سے اچھے کاموں میں گزاریں گے، تاکہ جو لوگ آپ کے کامنٹ کو پڑھیں گے تو وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ اپنا رمضان کیسے گزاریں گے، کیا کیا عبادات آپ کریں گے، آپ کے کیا کیا پلانز ہیں، یہ سب چیزیں نیچے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، تاکہ اور بھی لوگوں کو موٹیویشن ملے کہ انہیں بھی اپنا رمضان کیسے گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر دم دعا کیا کریں، ہر چیز کی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا کریں، ہدایت مانگا کریں، اور بار بار ہدایت مانگا کریں، کیونکہ ہدایت ایک واحد ایسی چیز ہے جو مانگنے پر ہی ملتی ہے، یعنی جس کے اندر پیاس ہوگی اس سے ہی ملے گی، بغیر طلب کے، بغیر تڑپ کے ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا کر، اے اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ایک اور دعا کیا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی جانب پھیر دے اور مجھے ثابت قدمی عطا فرما۔ تو یہ بہت ہی پیاری سی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز ضرور عطا کرتے ہیں، اور نہ صرف عطا کرتے ہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ زندگی بدلنے کا موقع ہے۔ آؤ آج سے ہی تیاری کریں، دل سے، عبادت سے، نیت سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی تیاری کرنے، اس کی قدر کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور نیچے کامنٹ باکس میں ایک پیارا سا اللہ لکھ دیں، تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنے لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی۔ ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، تاکہ آپ تک میرے چینل کی تمام اپڈیٹس بر وقت پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔